السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر رسم جو ہے وہ سنت کو مٹانے والی ہے۔ آج میں انتہائی اہم بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک آدمی نے اپنی لگی لگائی 30 کنال گندم جو ہے 30 کنال زمین جو ہے وہ رہن رکھی، بالکل گندم تیار ہونے کو تھی، لیکن رہن کس لیے رکھی آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کے والد فوت ہوئے، اس کے والد کی خیرات کرنی تھی، تو اس کے پاس 3 لاکھ روپے نہیں تھے، تقریباً خرچہ تھا اس پہ 3 لاکھ روپے کا۔ تو اس نے کیونکہ لوگ اس کو کہتے تھے یہ سارے لوگوں سے کھاتا چلا آ رہا ہے، آج اپنا والد فوت ہوا ہے تو یہ خیرات نہیں کر رہا۔ لوگوں کی باتیں سن کر وہ تنگ آیا اور آخر کار اس نے اپنے بچوں کی جو روزی تھی 30 کنال گندم اس نے لگائی ہوئی تھی، وہ لگی لگائی گندم جو تیار ہونے کو تھی وہ رہن رکھی اور 3 لاکھ روپے لے کر اس نے لوگوں کو وہ خیرات کھلائی۔ ایک اور بندے کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی خیرات کا بھی تقریباً اتنا خرچہ تھا، وہ بھی اپنی زمین جائیداد رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ایک قریبی عزیز نے کہا کہ یہ تم اپنی زمین، یہ تمہارے بچوں کی روزی ہے، یہ رہن نہ رکھو، تم یہ کام کرو، تمہیں میں یہ 3 لاکھ روپے میں دے دیتا ہوں، تم آہستہ آہستہ مجھے واپس لوٹا دینا۔ دوستو، یہ روزمرہ زندگی یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی یہ جو خیرات ہے یہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایک رسم اور رواج بن چکا ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے دن کچھ دن گزرے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے رات کو بی بی جی جو ہیں وہ آپ کی والدہ خواب میں آئی ہیں، وہ جنگل میں جو لکڑیاں چن رہی تھی۔ انہوں نے خواب سن لی، بات سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میں نے بی بی جی کو رات میں خواب میں دیکھا ہے، وہ چولہے کے نیچے پھونکے مار رہی تھی، وہ کچھ پکا رہی تھی۔ جب لوگوں کے ایسے خوابوں کا سلسلہ آنا شروع ہوا تو آخر کار ان مولوی صاحب نے اپنی والدہ کی خیرات کی، تب ان کی جان چھوٹی۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے میت والے گھر پہلے دن سے۔ جس گھر میں میت ہو جاتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کی سب سے بڑی جو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے میت کے یعنی پہلے دن کے کھانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے بریانی کی دیکھ کتنے میں بنتی ہے، کیونکہ لوگ جب کھاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے صرف چھولے ڈال دیے ہیں، صرف چنے ڈال دیے ہیں، انہوں نے بوٹیاں نہیں ڈالی ہیں، گوشت نہیں ڈالا ہے، انہوں نے مرغی نہیں ڈالی ہے، تو کیسے انہوں نے چاول پکائے ہیں۔ تو یقین کرے پہلے دن لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس طرح 4 5 6 دیگیں 10 دیگیں جتنی بھی ان کی پہنچ ہوتی ہے وہ پکا کر دیں۔ اگر نہیں بھی ہوتی ہے یقین کریں وہ ادھار لے کر کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ناک شرم کے لیے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پہلے دن جو ہے کم از کم 5 7 4 3 جتنی بھی دیگیں ان کی پہنچ ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم دیکھیں ان کا طرز عمل کیا تھا، ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی خبر جب ان کے گھر میں پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ آج ان کو ایک ایسی بات پہنچی ہے جس کی وجہ سے انہیں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو یہاں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کس طرح وہ بھی فون کریں، کسائی کو فون کریں گے گوشت تیار کرنے کے لیے یا مرغی تیار کرنے کے لیے، اور ساتھ میں وہ فون کریں گے چاول کی دیگیں تیار کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک تو شرعی لحاظ سے یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر انسان آپ سماجی لحاظ سے دیکھیں، معاشی لحاظ سے دیکھیں تو یقین کریں اس طرح میں آپ کو 2 واقعات بتائے کہ لوگ زمین رہن رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ اتنا قرض چڑھ جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ قرض ختم کرتے کرتے ان کی جو عمریں گزر جاتی ہیں، اور جو ہے وہ کمیٹیاں ڈال کر وہ ختم کرتے ہیں۔ ان تنخواہیں ایڈوانس نکال کے لوگوں نے اپنے جیبی فنڈ نکال کے، یعنی کس طرح ان لوگوں نے یہ اس لیے خیرات کی کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے والدین کے لیے خیرات کیوں نہیں کی۔ ابھی بعض لوگ آ کے کہتے ہیں جی اگر آپ نہیں کر سکتے ہم آپ کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ ابھی ایسا کوئی بشرم تو ہے نہیں کہ کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کی ماں فوت ہو جائے اور کہ جی آپ خیرات کر دیں۔ تو شرعی لحاظ سے تو اس چیز کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا میں بھی قائل ہوں، ہم سب قائل ہیں کہ جو بھی پڑھ کے بخشا جاتا ہے، جو خیرات کی جاتی ہے ان کے ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اسلام میں کیا چیز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو وہ نیتوں پر ہے،
اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے خیرات کرتے ہوئے کہ جی لوگ خوش ہو جائیں. ہاں جی لوگ کہیں گے جس نے بڑی خیرات کر دی, اگر میں نے خیرات نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ سوچ کے جب ہم خیرات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے خیرات کر رہے ہیں, اس کی جو ہے وہ شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں ہوتی. اور ایک تو یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ قرآن پڑھ کے اس کے اوپر جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو تو یہ تو اس کا ثواب تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جی یہ کیونکہ یہ تو کھانے کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے, ویسے خیرات کرتے ہیں 100 دفعہ کریں. اور المیہ یہ ہے, یقین کریں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد میں, یہ جو رسم کل جس کو کہا جاتا ہے یہ نہیں رسم ہے. شریعت اور سنت اور رسم دو الگ الگ چیزیں ہیں. جس کو رسم کل کہا جاتا ہے, تیسرے دن آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء ہیں, جو دن رات شرک و بدعت کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے, وہ بھی تیسرے دن خود بھی خیرات کر رہے ہیں. اور ان کے وہ تیسرے دن جا کے بیٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے, جی ہم جی دعا کرتے ہیں, جی سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی دعا کریں. ابھی اب مسئلہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ رسم ہے, رسم کل ہے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے, تو آپ پھر بھی جا کے تیسرے دن دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو لوگوں کو اصل مسئلہ بتانا چاہیے کہ رسم کیا ہے اور سنت کیا ہے. ہمیں سنت کے مطابق جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی آسان ہوگی. خدا را اس چیز کو, پہلے دن کے کھانے کو, رسم کل کو, ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں, تاکہ دیکھا دیکھی لوگ, جو امیر لوگ نہیں کریں گے تو غریب بالکل کرنا بند کر دیں گے. ابھی امیر لوگ تو کرتے ہیں, ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہاں جی وہ اپنا نام بھی بنانا ہوتا ہے, لیکن غریب لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں, وہ قرض لے کر کرتے ہیں اور ساری زندگی قرض چکانے میں گزار دیتے ہیں. تو میری علماء کرام سے گزارش ہے, عام جو جتنے بھی با اثر لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان رسومات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.